میرے جملے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. بھائی سنو، یہ جو اتنے ہزار افراد تشریف فرما ہے، یہ کیوں جمع ہے؟ انہیں میں نے کیا ذاتی طور پہ دعوت دی ہے؟ کیا پاک محرم ٹرسٹ کے اراکین، محترم اراکین نے ذاتی طور پر ان سب کو بلایا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں. یہ تم جمع کیوں ہو؟ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر؟ تو بتاؤں. بھائی سننا اور میرے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا. یہ اتنے سارے لوگ جمع کہاں سے ہو گئے؟ پہلی محرم کو یہ ہزاروں ہزار افراد کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو بتلاؤں. تاریخ کے 2 واقعے. جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، اور ایک مرتبہ آواز دی وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم تم نے خانہ کعبہ تو بنا لیا، ابراہیم بن گیا نا خانہ کعبہ. تو اب ایسا کرو کہ لوگوں کو دعوت دے دو حج کرنے کی. لوگوں کو دعوت پکارو، لبیک کہے حج پہ آنے کے لیے، تم دعوت دو، وہ لبیک کہے. تو ایک مرتبہ ابراہیم نے آواز دی ہلمو الی الحج، لوگوں حج کے لیے آؤ. تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ جو اپنے باپ کے صلب میں ذرہ تھے، وہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، وہ جو عالم ارواح میں تھے، ان سب کے کانوں تک ابراہیم کی آواز گئی ہلمو الی الحج. اور جس نے کہا لبیک، وہ آج حج کو جاتا ہے. اور جس نے وہی کہہ دیا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لا لبیک، تو اس پر حج کی نوازشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماؤں کے بطن میں، باپوں کے صلب میں، عالم ارواح میں جس نے ابراہیم کی آواز سنی اور لبیک کہا، اسے حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. یہ ایک واقعہ. اور دوسرا واقعہ تاریخ کا اتنا ہی انوکھا، جب میرے مولا نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا. بات پہنچ گئی نا؟ بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو اسلاب میں ذروں نے سنا، ارحام میں بچوں نے سنا، عالم ارواح میں روحوں نے اپنے کانوں سے سنا. جس نے وہاں لبیک کہا وہ آج یہاں لبیک کہہ کے آتا ہے. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں، لیکن کچھ جملے میں کہوں گا. تو اب حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر جس نے بھی اس وقت لبیک کہی، آج وہ مجلسوں میں آتا ہے، جلوسوں میں آتا ہے، اذان میں شرکت کرتا ہے. نہیں، اب میرا جملہ سننا. جب حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے سجاد کے خیمے میں آئے تو جانتے ہو کیا وصیت کی؟ سجاد بلغ لشیعتنا السلام. سجاد اب میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، اب میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. میرے سارے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچا دینا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھتے جانا. بلغ لشیعتنا السلام. سجاد میرے شیعوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے دوستوں کو سلام پہنچا دینا. میرا کون سا ایسا پڑھا لکھا سننے والا ہے جسے یہ نہ معلوم ہو، توجہ رکھنا، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے؟ بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. تو میرے مظلوم امام نے سجاد کے ذریعے جو پیغام امت کو پہنچایا کہ میرا سلام میرے چاہنے والوں کو پہنچا دینا، تو اب ہر مجلس کے بعد تمہارا فریضہ ہے یا نہیں کہ اس واجب کو پورا کرو؟ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اجرکم اللہ، بلغ لشیعتنا السلام. سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا. اور اب جملہ سنو گے؟ بھائی جملہ سن لو اور اس جملے کو ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے جانا. جب یہ کہہ دیا نا بلغ لشیعتنا السلام، میرے شیعوں تک میرے سلام کو پہنچا دینا، اور کہنے لگے سجاد میرے شیعوں سے کہنا، سنو شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی. میرے شیعوں جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پیو تو پہلے مجھے یاد کرنا. شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی. میرے شیعوں
جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو پہلے مجھے یاد کرنا. او سمعتم بقتیل او غریب فندبونی, اور اگر کسی غریب کے قتل کی خبر تم تک آ جائے تو پہلے مجھ پر ندبہ کرنا, بعد میں اس غریب پہ گریا کرنا. دیکھو معصوم کا کوئی لفظ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. ایک لفظ معصوم نے دیا ہے, اس لفظ کی تشریح اپنے سننے والوں کے حوالے کروں گا. او سمعتم بغریب او قتیل فندبونی, اگر کوئی قتل ہو جائے, اگر کوئی مسافرت میں مارا جائے تو پہلے مجھ پر ندبہ کرنا. ندبہ, نون دال بے ہائے حوض. ندبہ کے معنی معلوم ہے؟ ندبے کے معنی رونا نہیں ہے. ندبے کے معنی مرنے والے کے فضائل کو بیان کر کے چیخ کے رونا. باتیں پہنچ رہی نا. شیعتی مہما شرکتم ازبمائن فذکرونی او سمعتم بغریب او قتیل فندبونی. اب سنو گے؟ بھائی سننا. لیتکم, یہ سید الشہداء کی وصیت ہے جسے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں اپنے سننے والوں کے ذہنوں کے اندر. بھائی سنتے جانا, رخصت آخر کے وقت سجاد سے یہ جملے کہے کہ میرے شیعوں تک پہنچا دو. شیعتی مہما شربتم ازبمائن فذکرونی او سمعتم بغریب او قتیل فندبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے چاہنے والوں, کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں ششماہے کو لے کے جاتا ہوں. پانی پلانے کے لیے, اور کیسے جواب میں تیرے ستم آتا ہے. بس میں نے رحمت دی. کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اب جملہ سنو, پورا جملہ عرض نہیں کروں گا, بس ایک جملہ سنتے جاؤ. اور میرے شیعوں, جب بھی میرا ذکر کرو تو ایک بات کو یاد رکھنا, وَبِجَلْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِی. بِجَلْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِی, مجھے فقط قتل کر کے چھوڑا نہیں. اب میں کیسے کروں اس جملے کا ترجمہ کیسے کروں؟ دیکھو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. بِجَلْدِ الْخَيْلِ سَحَقُونِی, جلد کے معنی گھوڑے کی ٹاپ, خیل کے معنی گھوڑا, سحقونی کے معنی کچل دینا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے.